اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرکین مکہ نے کہا، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اللہ کے سوا کسی بت کو نہ پوجتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ نحنو، ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا۔ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ بھی بت پرست تھے، اور ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے تو تبھی کر رہے ہیں نا۔ یہ خدا تعالیٰ کی اگر رضا نہ ہوتی تو ہم بت پرستی نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کرتے۔ یہ تھی ان کی ایک دلیل۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بابرکات ڈھیل بھی دیتی ہے، گنجائش بھی دیتی ہے، مہلت بھی دیتی ہے۔ اور خدا کی ذات بابرکات نے انسان کو پیدا کر کر دو راستے دکھا دیے ہیں اور اختیار دے دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اگر تم بت پرستی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر حق پرستی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے ایک دماغ کا یہ حساب تھا کہ انہوں نے اپنے دماغ سے اور اپنے سوچ سے کام لیتے ہوئے، شیطان کی سوچ اپنے دل میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم بت پرستی نہ کرتے۔ تو جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو تبھی کر رہے ہیں نا۔ نمبر 2، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم نے اگر کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے تو تبھی ٹھہرایا نا۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ جیسے وہ انہوں نے بتوں کے نام پر اپنے جانور پالے ہوتے تھے، کسی کا نام صاحبہ رکھ دیا، کسی کا نام بحیرہ رکھ دیا، کسی کا نام حام رکھ دیا، تو پھر نہ وہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ان کے اوپر بوجھ لاتے تھے، نہ ان کے اوپر سواری کرتے تھے، یہ سارے کام حرام سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے، تو ہم جو اپنے جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے ہیں، ان سے کام لینا ہم حرام سمجھتے ہیں، ان کو ذبح کرنا، ان کو کھانا ہم حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کام تم ہی نہیں کر رہے بلکہ تم سے پہلے بھی جو کافر تھے نا، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، بس ہمارے رسولوں کے اوپر تو صرف اور صرف حق کا پیغام پہنچانا ہی لازمی ہے۔ میں نے اپنے رسولوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ صرف یہی لگائی ہے کہ میرا پیغام واضح طور پر ان کو پہنچا دو۔ ہدایت دینا ان کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ میں ہدایت دوں یا نہ دوں، لیکن میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کی طرف آتا ہے۔ جو ہدایت کی طرف نہیں آتا پھر میں اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر ایک قوم کے اندر بھیجا رسولاً، ایک رسول۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، جتنی بھی قومیں اس سے پہلے گزری ہیں، ان تمام قوموں کے اندر ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے۔
اور آخری امت کے اندر ہم نے اپنے پیارے آخری رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور رسولوں کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہے میرے رسولوں، تم جاؤ اپنی اپنی قوموں کے اندر، اپنی اپنی امتوں کے اندر جا کر ان کو کہو ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے بچو۔ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام طاغوت بھی ہے، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ابلیس بھی ہے، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام کافر بھی ہے۔ شیطان کے کئی نام ہیں قرآن پاک کے اندر۔ شیطان کو قرآن پاک میں شیطان بھی کہا گیا ہے، شیطان کو قرآن پاک میں طاغوت بھی کہا گیا ہے، اور طاغوت کا معنی ہے سرکش، اور شیطان کو قرآن پاک میں ابلیس بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے رسولو جا کر کہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ تو جب اللہ کے رسولوں نے دنیا میں آ کر توحید کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے اللہ پاک نے بعض کو ہدایت عطا فرما دی۔ کن کو ہدایت دی؟ جنہوں نے غور سے اللہ کے رسولوں کی باتوں کو سنا اور رسولوں کی دعوتوں کو سنا، اور پھر سمجھا اور سمجھ کر نتیجہ یہ کہ نکالا کہ یہ اللہ کے رسول سچے ہیں، تو ان کا کلمہ پڑھ لیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کی اوپر گمراہی جو تھی وہ ثابت ہو چکی تھی، جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی مخالفت کی اور آگے سے اذیتیں پہنچائیں، گالیاں دیں، طرح طرح کی باتیں کی، الزام تراشی کیے اور مخالفت کی، تو خدا کی ذات بابرکات نے ان کو ہدایت نہ دی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے مکے کے کافروں تم ذرا مکے سے باہر نکلو نا، شام کی طرف جاؤ اور فلاں ملک کی طرف جاؤ، فلاں ملک کی طرف جاؤ، تو جا کر دیکھو وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کی جو قومیں تھیں جو تم سے پہلے ہو چکی تھیں، ان کی تباہی اور بربادی کہ آج بھی آثار نظر آ رہے ہیں، آج بھی کھنڈرات جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب خدا کا عذاب آتا تھا تو بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی تھیں، زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، تو آج بھی نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ فانظروا، تو دیکھو تم اور دیکھ کر سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا تھا، کیا ان کا نتیجہ نکلا تھا اور کیا ان کا حال ہوا تھا، تو سبق حاصل کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، ان تحرس علی ہداہم، اے میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور دن رات کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یہ نیکی کی طرف آ جائیں، یہ توحید کی طرف آ جائیں، یہ جنت کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اگر آپ تم ان کی ہدایت کا لالچ کرتے ہو، حرص کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو خدا تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اللہ پاک نے شیطان کو گمراہ کر دیا ہے اور قیامت تک اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اور بھی جتنے کافر تھے اللہ پاک نے جن کو گمراہ کر دیا ہے، خدا تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ہی قیامت والے دن اور نہ ہی قبر کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا، بے یارو بے مددگار ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے چونکہ دنیا کے اندر قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کو کہا تھا کہ لا یبعث اللہ من یموت، ہم قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو بھی زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، یعنی دوبارہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ ان کا بس مرنے پر یقین تھا کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو کچھ ہونا تھا اور ہونا ہے ان کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا۔
جو خدا نے فرمایا اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد تم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں کیا کیا ہوگا، تم چاہو تو دنیا کے اندر اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لو، تم چاہو تو دنیا کے اندر رہ کر اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لو۔ وہ کہتے تھے بس مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا بس۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کرنا۔ تو خدا فرماتا ہے بلا، ہاں، وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، خدا تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا اور مارنے کے بعد پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کروں گا، اور زندہ کر کے پھر تم نے پل صراط کا راستہ طے کرنا ہے، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے واضح کرے گا، اس لیے بتا دے گا، الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ خدا تعالیٰ ان کو بتا دے اس بات کے بارے میں جس بات کے بارے میں دنیا کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ مرنے کے بعد کسی نے زندہ نہیں ہونا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافر لوگ بھی جان لیں، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو جنت اور جہنم کا انکار کرتے تھے، وہ کافر بھی جان لیں قیامت والے دن انہم کانوا کاذبین، کہ وہ دنیا کے اندر جھوٹے تھے۔ یعنی کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ انما قولنا لشیء، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں بنانے کا، اذا ارادناہ، ہم جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان نقول لہ کن فیکون، تو ہم صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے کسی چیز کو بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کا مٹیریل جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے۔ مکان بنانا ہو تو پہلے اینٹیں، ریت، سریا اور بجری وغیرہ وغیرہ، سیمنٹ، اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں تو پھر مکان بنایا جاتا ہے۔ چیز کو بنانے سے پہلے آج ہم اس کا مٹیریل جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات بابرکات جو ہے وہ مٹیریل کی محتاج نہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ جب میں نے کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو اس کا ارادہ کر کے کہتا ہوں کن ہو جا، تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے زمین و آسمان، حجر شجر، لوح قلم، جنت دوزخ، ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے صفت کن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کی کیا عظمت ہے، انسان کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو صفت کن سے پیدا کیا ہے، انسان کو میں نے صفت کن سے نہیں پیدا کیا، بلکہ میں نے انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ ہے انسان اور غیر انسان کے اندر فرق۔ اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے بہتر، افضل و اعلیٰ انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کو پھر انسانیت والے کام کرنے چاہیے، انسانیت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم ایّد الایمان والمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا پروردگار عالم، نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنا فضل و کرم، رحمتیں، برکتیں، انعام و اکرام، دین و دنیا کی نعمتیں، برکتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، قبر و حشر میں نبی پاک علیہ السلام کی اور قرآن پاک کی شفاعت اور زیارت اور رفاقت، اور محشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ، قیامت کے دن نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی زندہ ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو غافل ہیں ان کو غفلت سے بچا، سب کو آخرت کا فکر عطا فرما، قبر و حشر کے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔